السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور الا طرف عاد کے اخاہم ان کے بھائی ہود۔ اب آگے ہودن کے آگے دیکھیے تو آ گیا ہے چھوٹا سا، تو یہاں وقف کریں گے ہودا۔ قالا اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، یا قومی اصل میں تھا یا قومی اعبدوا اللہ، ٹھیک ہے، تو یا کو گرا کر تو اس کے نیچے اس میم کو آگے ان کے ساتھ ملا دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، ما نہیں ہے، لکم من الہ، تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، ان تم نہیں ہو تم، ان پہ کے پہلا جو ہے ان ادھر اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف ہلکی حمزہ آ گیا ہے، ان، اس کے بعد نیکسٹ تم کی نون کے اوپر اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ناک میں آواز چھپانا، کیونکہ نون کے بعد، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ تا ہے۔ ان تم نہیں ہو تم الا مگر مفترون، مفترون سب جھوٹ گڑنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو تم صرف بہتان باندھ رہے ہو، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ ہم نے عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد ہے، اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم تو کیا کر رہے ہو، بہتان باندھ رہے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اس کے بعد یا قومی، یہ بھی تھا یا قومی، ٹھیک ہے، یا قومی اے میری قوم، لا نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن، اجرن، اجرن کوئی اجر کوئی مزدوری، ان نہیں ہے، اجریہ، اب دیکھیں ان اجریہ، ان یہاں اظہار کریں گے، اج جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اجریہ میرا اجر، الا مگر، علی الذی اس پر جس نے، یا اس ذات پر جس نے، فطرنی، فتح یہ طا ہے اور را موٹا ہے، فطرنی مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم سمجھتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی اس تبلیغ کی کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر میری مزدوری اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت بغیر لالچ کے اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ اس آیت میں یا قومی سے دعوت کا ایک طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ اے کافرو، اے مشرکو، یعنی اس طرح کے الفاظ نہیں کہے بلکہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، احساس دلایا ہے کہ تم میری قوم سے ہو، میں تمہارے اندر سے ہوں، تمہاری قوم کا ایک فرد ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کہا، وَيَا قَوْمِ
इस्तगफिरू और यस या कौम इस्तगफिरू, ए मेरी कौम तुम सब बख्शिश मांगो, तुम सब इस्तिगफार करो, रब्बाकुम अपने रब से, तुम फिर तूबू तुम सब तौबा करो, इलैहि उसी की तरफ। तौबा करो का मतलब तुम सब पलट आओ उसकी तरफ। युरसिलिस समा, युरसिली वो भेजेगा, समा आसमान को, अलैकुम मिदरारन व अलैकुम तुम पर, मिदरारन खूब बरसने वाला होगा, मिदरारन खूब बरसने वाला होगा। व यज़िदकुम, व यज़िद दाल के ऊपर क्या करेंगे, कलकला, व यज़िदकुम और वो ज़्यादा करेगा तुम्हें, कुव्वतन तन पर हमने इजहार किया क्योंकि आगे हुरूफ हल्की इला का हमज़ा हुरूफ हल्की में से है। कुव्वतन कुव्वत में, इला कुव्वतिकुम तुम्हारी कुव्वत के साथ, वला ततवल्लौ ततवल्लौ वला ततवल्लौ और ना तुम सब रू गर्दानी करो, मुजरिमीन सब मुजरम बनते हुए, मुजरिमीन मुजरम बनते हुए। बामुहावरा तर्जुमा है कि ए मेरी कौम तुम अपने पालने वाले से, अपने रब, रब किसको कहते हैं, पालने वाला, अपने पालने वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उसकी जनाब में तौबा करो ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारी कुव्वत पर, तुम्हारी ताकत पर और ताकत बढ़ा दे और तुम मुजरम बनकर रूगर्दानी मत करो। अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला जब से तुम इस आयत करीमा से क्या पता चलता है, जब तुम माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और क्या करेगा, तुम्हारी कुव्वत में इजाफ़ा कर देगा। ऐसा ही है, तुम्हारी कुव्वत में इजाफ़ा कर देगा, तुम्हें कुव्वत में बढ़ा देगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने तौबा इस्तिग़फ़ार की तलकीन अपनी उम्मत यानी कौम को की और उसके फ़वाइद भी बताए कि जो तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाली कौम को मिलते हैं। जो कौम तौबा इस्तिग़फ़ार करती है उस पर क्या होता है कि अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश बरसाते हैं उस पर। और जिस तरह कुरान पाक में और भी कुछ मकामात पर इसके फ़ायदे बयान किए गए हैं। तौबा का फ़ायदा सूरत तलाक़ में अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। यानी तौबा इस्तिग़फ़ार वही शख्स करता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। ये हर बंदा कर लेता है। तौबा इस्तिग़फ़ार हर शख्स नहीं करता। जिसको अल्लाह से डर लग रहा हो, मरने का डर, मरने की सख्तियाँ, कब्र के अंदर क्या होगा, हशर में क्या होगा, नशर में क्या होगा, आखिर में होगा क्या मेरे लिए, जन्नत होगी जहन्नम होगी, क्या मेरे लिए ठिकाना होगा। जो बंदा डरता है तो वो ही तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। तौबा इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करना, आइंदा ना करने का वादा करना। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा कर लो। तौबा में बहुत से ये लफ्ज़ जो आप बोलते हैं ना, तौबा तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तौबा नहीं है। असल तौबा क्या है कि आपने जो काम किया था उस पर आप शर्मिंदा हों, आप परेशान हों, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर ली है, मुझे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। आप अपने अल्लाह से सच्ची तौबा करें, आइंदा ना करने का वादा करें कि या अल्लाह जो हो गया आप माफ़ कर, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो फिर तौबा, जब आपकी तौबा कबूल हो जाती है तो फिर अल्लाह मूसलाधार बारिश बरसाते हैं। आम तौर पर अक्सर आपने देखा होगा ईद वाले दिन बारिश होती है, हालांकि मौसम नहीं भी होता, अक्सर कहीं ना कहीं ईद वाले दिन बारिश होती है। इसकी वजह ये होती है लोग तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए निकलते हैं और अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है क्योंकि वो दिन मज़दूरी का होता है। पूरा रमज़ान इंसान तौबा अल्लाह ताला की मज़दूरी करता है। तरावी कभी पढ़ी, कभी रोज़े रखे, कभी सदका खैरात किए, कभी नवाफ़िल पढ़े। पूरा रमज़ान आप मज़दूरी करके ईद वाले दिन क्या करते हैं, मज़दूरी लेने के लिए अल्लाह से जाते हैं
اور وہ اس دن آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس دن اکثر بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، قالو یا ہودو، ان سب نے کہا اے ہود، ما جئتنا، نہیں تو لایا ہمارے پاس، بھی بینتیوں و ببینتیوں و، کوئی واضح دلیل، وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، بتاریکی چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولی کا تیرے کہنے سے، وما اور نہیں، نحنو ہم، لکا تجھ پر، بمومنین ایمان لانے والے۔ قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں، کتنی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا ہی نہیں، ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک نبی دلائل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو نظر آنی چاہیے، حالانکہ دلائل و براہین تو ہر نبی کے پاس ہوتے ہیں۔ قوم ہود نے بھی اس ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہم بغیر دلیل کے، محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو تیرا دل چاہتا ہے کر۔ آگے دیکھیے، ان نکونا، یعنی ساتھ کہا کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان نقولا، یہی ان نقولو، نہیں ہم کہتے، یہی ہے، ان نقولو، نہیں ہم کہتے، الا، مگر، اب اس کو آگے ملائیں گے، الا تروکا، الا تروکا، کہ مبتلا کر دیا ہے کا تجھے، بعضو آلہتنا، بعض ہمارے معبودوں نے، وسو، برائی میں، برائی سے مراد ہے یعنی دماغ میں خلل ڈال دیا ہے۔ اعلیٰ، اس نے کہا یعنی ہود نے کہا، انی، بے شک میں، اشہد اللہ، گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدو، اور تم سب گواہ رہو، انی، کہ بے شک میں، بری ہوں، مما، بری مما، اس سے جو تشرکون، تم سب شریک بناتے ہو۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا، ان نقول الا اعتراک، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچا کر تجھے دیوانہ کر دیا ہے، پاگل کر دیا ہے۔ اور آگے سے ہود علیہ السلام کہنے لگے، انی اشہد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اب یہاں دیکھیے، ہمارے معبودوں نے تجھے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، یعنی جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بولتے کیوں نہیں، یہ چلتے کیوں نہیں، یہ پھرتے کیوں نہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نبی تو یہ کہتا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معبود نے ہی تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے، اور تیرا دماغ جو ہے وہ معوف ہو گیا ہے، جیسے آج کل کے نام و نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں پڑھا کرتی تھی، میں طالب علم تھی اور مدرسے کا ہی پڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور دیا، سمجھ دی، پتہ چلا کہ الحمدللہ پہلے بھی جدی پشتی توحید پرست تھے سارے، لیکن خود پڑھنے سے کچھ تھوڑا سا اور بندے کو اویئرنس ہوتی ہے، سننے سنانے سے اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے علاقہ بیٹو جو ہے، یہاں میں میرے ایک خالو رہتے تھے، تو وہ ہمارے گھر آئے میری امی کے پاس،
تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے راستے میں ایک آتا ہے بورڈ، کھڑیاں کے راستے میں جائیں تو ایک بورڈ آتا ہے، بہت بڑا بورڈ ہے، وہاں پر کوئی ایک آدھا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ باجی ایس واری نا بابے نے لوکاں نو پوالیاں دعا چھڑیاں نے۔ تو جب میں نے سنا، میں نے کہا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ اتنے ایکسیڈنٹ بہت ہوئے نے، لوکاں نے نافرمانیاں انیاں کیتیاں نے بابے دیاں، تے بابے نے انہاں نو پوالیاں دعا چھڑیاں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ماموں یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہے، بابے نے کیوں پوالیاں؟ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں نا لوگوں نے، تو یہ اللہ کی ذات ہے، بندے کو کیسے پکڑتی ہے، ٹھیک ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے نہیں 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 پتر تینوں نہیں پتا، تو اس گل چ نہ بول۔ یہاں کے لوگ جب بھی نافرمانی کرتے تو بابا انہوں نے پوالیاں دواندا ہے، اور کئی ایکسیڈنٹ، کئی مر گئے، کئی ایسے کئی ویسے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا۔ تو یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی کسی جگہ پر، یا کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے کیا ہے یا ہمارے بابے نے کیا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں یہ کڑیاں اس کے ساتھ ملتی ہیں کہ نہیں جو نبیوں کے دور میں ہوا تھا؟ جب میں نے بات سنائی ہے، آج بھی آپ کے علاقے میں آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں، بابوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں 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 تم لوگ گستاخ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے بابوں کی مار تم پہ پڑے گی۔ اور بالکل ایسے ہی یہ والی کڑی مل رہی ہے جا کر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ، یعنی مشرکوں کے بھائی ہوتے ہیں، چور چوراں دے یار، ایسے ہی ہے نا، زانی زانیوں کے یار، اور جو غیرت سے ہاتھ دھو کے بیٹھا ہوگا نا، وہ ایسے لوگوں کا ہی دوست یار ہوگا۔ توحید والے توحید والوں کے یار ہوتے ہیں، مشرکوں کا یار ہوگا، گندا انسان گندوں سے اس کے ساتھ دوستی رکھے گا، ٹھیک ہے، پاک باز انسان دوستی ہمیشہ پاک باز لوگوں سے کرے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں آج کے جو ہمارے لوگ ہیں، جو بزرگوں اور بابوں کے بارے میں اتنا کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بابوں نے تمہارا یہ کر دیا، ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا، تو ان کی کڑیاں وہاں جا کے مل رہی ہیں۔ آپ جو آج قرآن میں جو آج سپارہ سورۃ ہود کا یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس ٹائم کے لوگ جو تھے، حضرت ہود کی قوم کے لوگ کیا کہتے تھے؟ ما جئتنا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ٹھیک ہے، ہمارے بعض معبودوں نے یا ہمارے کسی معبود نے تجھے عذاب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے، جو کہ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں اس طرح سے توحید پرستوں کے بارے میں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ من دونی ہی، تو حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ کیا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، جنہیں تم شریک بنا رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا، بالکل غلط ہے، ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اب اس کے بعد کہا من دونی ہی، اس کے سوا، فقیدونی، تم سب تدبیر کر لو میرے خلاف، مکر کر لو میرے خلاف، مکر جانتے ہیں آپ لوگ؟ فقیدونی، میرے خلاف تدبیر کر لو، جمیعاً سب کے سب، تم پھر لا تنذرون، نہ تو مجھے مہلت دو۔ حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو، تو میرے حق میں کیا کر لو؟ میرے یعنی میرے ساتھ کوئی مکر کر لو، کوئی تدبیر، کوئی چال چل لو، مجھے ڈھیل نہ دو، مجھے مہلت بھی مت دو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یعنی اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں، بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں، تو لو پھر میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ۔ انی توکلت، میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ، اللہ پر، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ، ما نہیں ہے، من دابۃ، کوئی چلنے والا جانور، الا مگر ہوا، وہ مطلب اللہ، آخذ بناصیتہا، پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔
बामुहावरा तर्जुमा है, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मेरा भरोसा मेरा तवक्कल सिर्फ अल्लाह ही पर है जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है। जितने भी ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं सबकी पेशानी वही थामे हुए है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। अब यहाँ देखिए, वो अल्लाह हर चलने फिरने वाले की पेशानी थामे हुए है, यानी जिस ज़ात के हाथ में हर चीज़ का कब्ज़ा कुदरत है, हर चीज़ हर एक चीज़ का तसर्रुफ जिसके हाथ में है, वही वो ज़ात है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मेरा तवक्कल तो उसी पर है। मकसद इन अल्फाज से क्या था? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि जिनको तुमने अल्लाह ताला का शरीक ठहरा रखा है, उन पर भी अल्लाह ही का कब्ज़ा है, उन पर भी अल्लाह ही का तसर्रुफ़ है। वो जो चाहे जब चाहे जिस वक्त चाहे कर सकता है। अल्लाह ताला उनके साथ जो चाहे कर सकता है, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जब चाहे जिसका चाहे कर सकता है। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर वो फ़इन तवल्लौ, फिर अगर तुम मुँह में यानी तुम फिर जाओ, फिर अगर तुम फिर जाओ यानी तुम मेरी बात ना मानो, फ़क़द तो यकीनन अब लगतुकुम, मैं पहुँचा चुका हूँ तुम्हें, अब लगतुकुम मा, जो उर्सिल तो मैं भेजा गया हूँ भी उसके साथ, इलैकुम तुम्हारी तरफ। वयस्तखलिफु, और जानशी बना थेगा, रब्बी मेरा रब, कौमन किसी और कौम को, गैरकुम तुम्हारे सिवा, वला तदुर्रूनहु, और तुम नहीं नुकसान पहुँचा सकोगे, शैअन उसे कुछ भी। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा परवरदिगार, अला कुल्ली शैइन, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, हफीज़ खूब निगहबान है। बामुहावरा तर्जुमा है कि फिर अगर तुम रूगर्दानी कर लो तो कर लो, मैं तो तुम्हें वो पैगाम पहुँचा चुका हूँ जो देकर मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे कायम मुकाम और लोगों को कर देगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकोगे। यकीनन मेरा परवरदिगार हर चीज़ पर निगहबान है। अब यहाँ देखिए, मैं वो तुम्हें पैगाम पहुँचा चुका हूँ जो मुझे देकर तुम्हारी तरफ भेजा गया था। मतलब ये है कि उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। मेरा काम था तुम्हें बताना, समझाना, आगे मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उसके बाद कहा कि मेरा रब तुम्हारे कायम मुकाम और लोगों को कर देगा और तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे, यानी तुम्हें तबाह करके, तुम्हें ख़त्म करके, तुम्हारी ज़मीनों और तुम्हारी मलकियतों का वो दूसरों को मालिक बना देगा। तो वो ऐसा करने पर कादिर है, जो वो चाहे कर सकता है, तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि वो अपनी मशीयत और हिकमत के मुताबिक ऐसा करता रहता है। आप देखें, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम गई, दूसरी कौम आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, वो गई और आ गई। कितने अम्बिया हैं जिनका अपने तज़किरा कुरान पाक में पढ़ा। एक कौम को ख़त्म किया तो नई कौम लेकर आ गए, उसको ख़त्म किया तो अगली कौम आ गई। ये अल्लाह ताला का तरीका है और इंसान कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि बिगड़ता इंसान का अपना ही है। वलम्मा जाअ, अच्छा यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं। लम पे आपने गुन्ना करना है, मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है, नून मुशद्दद पर भी, और लम ये तो हो गया गुन्ना, और आगे है मा, मीम के आगे अलिफ है तो एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे या एक उंगली के बराबर। वलम मा जा, और जब आया, अमरूहू, अमरूना, हमारा हुक्म, हुक्म से मुराद यहाँ अजाब है, हमारा अजाब। नज्जईना, हमने नजात दी, हूदन वल्लदीना, हूद को और उन लोगों को, आमानू जो ईमान लाए, माहू उसके साथ, बिरहमतिम मिन्ना, रहमत के साथ अपनी तरफ से, व नज्जईनाहू और हमने नजात दी उन्हें, व नज्जईनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, सख्त, बहुत सख्त अजाब से। गलीज़ का मतलब होता है बड़ा गाढ़ा, गाढ़ा अजाब, गाढ़ा का मतलब होता है सख्त अजाब। बामुहावरा तर्जुमा है कि
اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا کی اور ہم نے ان کو یعنی ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ سخت عذاب سے مراد کون سا تھا عذاب جو آیا تھا ان پر؟ الریح العقیم، ریح العقیم آئی تھی۔ ریح العقیم کا مطلب تیز آندھی کا عذاب، جس کے ذریعے سے حضرت ہود کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ اب دیکھیں تیز آندھی آئی جس میں سب کو، یعنی آپ کو پتہ ہے جب تیز آندھی آتی ہے تو جو برتن جو چیز پڑی ہوتی ہے الٹ پلٹ کر دیتی ہے۔ تیز آندھی میں کیا ہوتا ہے، درخت الٹ جاتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، دیواریں اڑ جاتی ہیں، اور جو اسپیشلی آندھی آئے ہی سب کچھ الٹ پلٹ کرنے کے لیے، پھر ایسی آندھی سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَتِلْ کا، یہ پوری قصے کہانی سنانے کے بعد نا قوم عاد کی کہا وَتِلْ کا عَادٌ، یہ تھے عاد جن کی کہانی پیچھے سنائی ہے، یہ تھے عاد جحدوا، ان سب نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ، اس کے رسولوں کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی، کل ہر جبارن جابر زبردست، جابر عنید سخت ضد کرنے والے کی، سخت ضد اناد رکھنے والا کہتے ہیں ضد کرنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یہ قوم عاد تھی جس کا پیچھے پورا تذکرہ آپ نے سنا، یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ اچھا یہاں دیکھیں انہوں نے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ قوم عاد کی طرف یعنی عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود ہی بھیجے گئے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ بات تو حضرت ہود کی اور ان کی قوم کی ہو رہی ہے نا، یہاں کا انہوں نے کیا کیا تھا، رسولوں کی نافرمانی کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر و عناد میں اتنی بڑھ گئی تھی، مقصود ان کا واضح کرنے کا یہ کہ ایک رسول کی تکذیب سمجھے تمام رسولوں کی تکذیب ہے، اتنی نافرمانی انہوں نے کی، ایک رسول کی سمجھے اب سب کی انہوں نے ایسے ہی نافرمانی کی، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو ایک رسول کو مانتا ہے وہ سمجھے سارے رسولوں کو مانتا ہے، جو ایک رسول کی نافرمانی کرتا ہے سمجھے وہ سارے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور یہ قوم اپنے کفر و انکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود کے بعد اگر ہم اس قوم میں کئی رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم اس کی تکذیب بھی کرتی، جو آتا اس کو جھٹلاتی، اور اسے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ اس کے بعد کہ انہوں نے واتبعوا امر کل جبار عنید، انہوں نے ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی کیا کی، پیروی کی، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تو تکذیب کی، لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان تھے ان کی اس قوم نے پیروی کی۔ اور اللہ وَأُتْبِعُوا اور ان سب کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، کیا لگا دی گئی، لعنت، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، لعنتاً و یوم القیامہ، الا خبردار، ان بے شک، عاد نے کفروا کفر کیا، ربہم اپنے رب کا، الا خبردار، بعدن، بعد کا مطلب ہوتا ہے دوری، لیعاد، بعد لیعادن، عاد کے لیے دوری ہے، قوم ہود جو ہود کی قوم تھی، واضح کر دیا کہ عاد کون تھے، ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اچھا یہاں دیکھیے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو، دوری کا مطلب لعنت ہو۔ اچھا یہاں دنیا میں بھی اور ان کے لیے قیامت کے دن بھی، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی، بھلائی کے کاموں سے محرومی،
لوگوں کی طرف سے ملامت اور بیزاری، ہر بندہ تھو تھو کرے، ہر بندہ برا بلا کہے۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح کے اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہو، برے الفاظ میں ان کو یاد کیا جائے، اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علی رؤوس الاشہاد ذلت و رسوائی سے دوچار اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں جب یہ لوگ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا، تو جب ایک جماعت آتی ہے تو وہاں پر دوسری جماعت جو پہلے کھڑی ہوتی ہے وہ آنے والوں پر لعنت بھیجتی ہے، ایک یہ بھی، اور فرشتے کہتے تمہارے پاس کوئی نہیں سمجھانے بجھانے والا آیا تھا، کوئی نہیں تمہیں راہ راست پر لانے والا آیا تھا؟ جی سب کچھ آیا تھا، ہماری بدبختی۔ اس دن اقرار کریں گے۔ تو یہ ہے دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تھی عاد کی قوم کا تذکرہ جو آپ نے پڑھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔